بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بفضل تعالی بخیر و عافیت ہوں گے۔ لیجئے آج کی کہانی سنیے۔ کئی سالوں پرانا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاگرد کے ہمراہ دور دراز کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستہ بہت کٹھن تھا۔ راستے میں ایک خوفناک جنگل تھا جہاں وحشی جانوروں کی بہتات تھی۔ دونوں نے کئی دن کی مسافت طے کی اور آخر کار آبادی کے قریب پہنچ گئے۔ جو زاد راہ اور پانی ساتھ لے کر نکلے تھے وہ تو 2 دن پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بھوک اور پیاس سے دونوں کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بوڑھے استاد نے شاگرد کو قریبی آبادی سے 3 درہم کی 3 روٹیاں لانے کو کہا۔ شاگرد جب تنور کے پاس پہنچا اور گرما گرم روٹیوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو ہوش و حواس کھونے لگے۔ بھوک کی انتہا سے آنکھیں باہر کو نکلنے لگیں۔ جیسے ہی 3 روٹیاں اس کے ہاتھ آئیں اس کی نیت ڈاواڈول ہونے لگی۔ اس نے اسی وقت ایک روٹی ہڑپ لی اور دل میں سوچا کہ استاد کو کوئی بہانہ بنا دوں گا، انہیں کیا خبر کہ میں نے کیا خریدا اور کیا نہیں۔ جب وہ استاد کے پاس پہنچا تو انہوں نے دریافت کیا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں خریدیں۔ تو شاگرد نے فوراً جواب دیا کہ حضرت 2 روٹیاں۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں کھائیں اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا جس جنگل میں یہ دونوں سو رہے تھے وہاں ایک خوفناک آگ لگی ہوئی تھی۔ اونچے اونچے شعلوں کی لپکیں ایک دوسرے سے لپٹی جا رہی تھیں اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ آگے پیچھے سوائے دھوئیں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ چاروں طرف آگ ہی آگ تھی اور اس کے حصار سے باہر نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ شاگرد خوف و ہراس سے کانپنے لگا تو استاد نے اس سے اپنے کرتے کا دامن مضبوطی سے تھامنے کو کہا اور پھر دونوں آگ کے شعلوں کو عبور کرتے ہوئے رفتہ رفتہ باہر آ گئے، جہاں تازہ ہوا کے جھونکوں نے انہیں ایک نئی زندگی کی نوید سنائی۔ اس پورے سفر میں دونوں کو ذرہ برابر بھی آنچ نہ آئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر و عافیت سے تھے۔ شاگرد نے استاد کے پاؤں چھوتے ہوئے کہا، حضرت آپ تو بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، جبھی ہمیں آگ نے چھوا تک نہیں۔ تو بزرگ نے شاگرد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو کیا اس واقعے سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا کہ حضرت میرا دل ایمان کے نور سے بھر گیا ہے۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، تو بتاؤ کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں خریدی تھیں؟ شاگرد نے کہا، 2 روٹیاں ہی خریدی تھیں۔ کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ دونوں ایک گھنے جنگل سے گزرنے لگے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو دونوں نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے کہ اچانک سامنے ایک شیر کھڑا ہو گیا۔ شاگرد نے جو شیر کو دیکھا تو مارے خوف کے اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس وقت نہ اس کی سانس آتی تھی اور نہ جاتی تھی۔ اسے لگا جیسے موت اس کے استقبال کو بے چین کھڑی ہے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو اس کے دامن میں گر رہے تھے۔
بزرگ سلام پھیر کر شیر سے گویا ہوئے، کیا یوں ہی ہمارا راستہ روکے کھڑے رہو گے یا ہمیں جانے بھی دو گے؟ یہ سنتے ہی شیر سر جھکائے ایک طرف کو خاموشی سے چلا گیا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر شاگرد ایک بار پھر اپنے استاد کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے سر مستی میں کہا کہ استاد محترم، یہ دیکھ کر تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ تازہ ہو گیا ہے۔ اس پر استاد نے کہا، تو پھر بتاؤ تم نے کتنی روٹیاں خریدی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، حضرت 2 ہی روٹیاں خریدی تھیں۔ دونوں سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے ایک غار کے قریب رک گئے۔ وہاں سونے کی 3 اینٹیں تھیں۔ استاد نے شاگرد سے کہا کہ ان میں سے ایک اینٹ میری، ایک تمہاری اور تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ شاگرد اپنے جھوٹ پر بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ استاد نے شاگرد کو فوراً چھوڑ دیا اور اس سے کہا کہ آج سے میری اور تمہاری راہیں جدا جدا ہیں، لیکن یہ تینوں اینٹیں تمہاری ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی راہ لی۔ شاگرد دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اتنی دولت ہاتھ آ گئی کہ اچانک 3 ڈاکوؤں کو وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جو دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے فوراً قتل کر دیا اور آپس میں تینوں نے ایک ایک اینٹ بانٹ لی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بازار سے روٹیاں لانے بھیجا۔ جو ساتھی روٹیاں خریدنے بازار گیا تھا اس نے دل میں سوچا، کیا ہی اچھا ہو اگر روٹیوں میں زہر ملا دوں تو میں اکیلا ہی تینوں اینٹوں کا مالک بن جاؤں گا۔ اس نے ساتھیوں کو روٹیاں دیں اور خود نیند کا بہانہ بنا کر سو گیا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں ساتھی زہریلی روٹیاں کھا کر مر گئے۔ یہ جان کر کہ ساتھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، آخری ساتھی نے للچائی ہوئی نظروں سے سونے کی اینٹوں کو دیکھا، لیکن آن کی آن میں جنگلی بھیڑیے جو وہاں سے گزر رہے تھے اس آخری ساتھی کی تکہ بوٹی کر ڈالی، اور یوں سونے کی اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی تھیں، ایک شاگرد کی اور 3 ڈاکوؤں کی۔ سامعین، آپ نے دیکھا لالچ کا کتنا برا انجام ہوا۔ جو لوگ چند روزہ زندگی کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں ان کا ایسے ہی انجام ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس پر اکتفا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، نہ کہ فانی دنیا کے پیچھے بھاگیں، ورنہ دنیا ایسے لوگوں کا وہی انجام کرتی ہے جیسے اس داستان کے کرداروں کا ہوا۔ سامعین، یقیناً ہماری کہانی سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ہمارے چینل داستان گو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سامنے لگے بیل آئیکن کو دبا کر ہماری کہانیوں کی تازہ نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ شکریہ۔